آج صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورا جنوبی ایشیا ایک نئی بے چینی سے گزر رہا ہے۔ پاکستان میں عمران خان کی بہن حلیمہ خان ایک نئی احتجاجی تحریک کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ دوسری طرف بھارت میں ہزاروں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ان کا مطالبہ صرف امتحانی پرچوں کے لیک ہونے کا خاتمہ نہیں بلکہ پورے تعلیمی نظام میں اصلاحات اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے بہتر مواقع ہیں۔ احتجاجی مظاہرین نے تعلیم کے وزیر سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا ہے، جبکہ دہلی میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان کشیدگی بھی دیکھنے میں آئی، اور اسی دوران دنیا کے مختلف خطوں میں جنگیں اور سیاسی کشیدگیاں بھی جاری ہیں۔ تو آئیے آج ان تمام حالات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ آج 20 جولائی 2026 اور دن ہے سوموار کا۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست ایک بار پھر ایک اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ تحریک انصاف نے 5 اگست کے حوالے سے ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہوا ہے، جس کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، اور حلیمہ خان مسلسل کارکنوں سے رابطے میں ہیں اور مختلف بیانات کے ذریعے اپنی سیاسی حکمت عملی واضح کر رہی ہیں۔ آج کل وہ طوفانی دورہ کر رہی ہیں۔ اس وقت وہ بنیر میں ہے، KPK کے شہر بنیر میں وہ بہت سے علاقوں سے ہوتی ہوئی پہنچی۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ان کی گرفتاری یقینی ہے، کیونکہ اس وقت ایسی کوئی تصدیق شدہ اطلاع موجود نہیں، لیکن عام طور پر قیاس کیا جا رہا ہے کہ ان کو 26 نومبر کے کیس کے سلسلے میں گرفتار کر لیا جائے گا، اور بہت امکان ہے کہ 5 اگست سے پہلے ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ البتہ مختلف مقدمات اور عدالتی کارروائیاں جاری ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی درجہ حرارت کافی بلند ہے۔ میرا سوال صرف ایک ہے، کیا پاکستان میں سیاسی اختلاف کو صرف عدالتوں اور گرفتاریوں کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے، یا پھر سیاسی مسائل کا مستقل حل سیاسی مذاکرات میں پوشیدہ ہے؟ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جتنی دیر سیاسی دروازے بند رہتے ہیں، اتنا ہی عوام میں بے چینی میں بڑھتی ہے اور افراتفری میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ بھارت میں جنریشن زی وہ سڑکوں پر آئی ہوئی ہے، اور کئی لاکھ لوگ جو ہیں، بچے جو اسکول اور کالج کے ہیں، وہ سڑکوں پر جمع ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ جائے۔ نیو دہلی میں پولیس اور جین زی احتجاج کرنے والے بچوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی اور لڑائی بھی ہوئی ہے، لیکن سارے طالب علم جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ نوجوان نسل ایک غیر معمولی احتجاجی تحریک کا حصہ بن چکی ہے۔ بھارت میں ہزاروں طلبہ اور نوجوان دہلی میں پارلیمنٹ کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بار بار امتحانی پرچوں کے لیک ہونے سے لاکھوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ وہ سارے تعلیمی اصلاحات چاہتے ہیں اور شفاف امتحانی نظام بھی چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نوجوانوں کے لیے روزگار کے بہتر مواقع چاہتے ہیں۔ پولیس نے احتجاج روکنے کے لیے آنسو گیس، رکاوٹیں اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا، لیکن وہ سب بے سود ہوئے۔ احتجاج ابھی بھی جاری ہے۔ یہ احتجاج صرف اب ایک امتحان یا ایک پرچے کا مسئلہ نہیں رہا، یہ ایک پوری نسل کی بے چینی کی علامت بنتا جا رہا ہے۔ چاہے کوئی بھی حکومت ہو، نوجوانوں کے مستقبل سے متعلق سوالات کو زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی صورتحال اب دنیا کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ غزہ میں انسانی بحران بدستور جاری ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں بھی کسی بڑی پیش رفت کے آثار نہیں دکھائی دے رہے۔ دنیا کی معیشت، توانائی کی منڈیاں اور عالمی سفارتکاری اب بھی ان تنازعات کے ساتھ محسوس کر رہی ہیں۔ یہ تمام واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سیاسی استحکام اور معاشی ترقی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، اگر ہم آج پاکستان اور بھارت کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام اور حقوق اور جمہوری عمل پر بحث ہو رہی ہے،
بھارت میں نوجوان تعلیم، شفافیت اور روزگار کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مطالبات مختلف ضرور ہیں، لیکن ایک بات مشترک ہے: نوجوان نسل چاہتی ہے کہ اس کی آواز سنی جائے۔ ہر حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نئی نسل صرف وعدوں سے مطمئن نہیں ہوتی، وہ نتائج دیکھنا چاہتی ہے۔ ناظرین، ایک اور نہایت تشویشناک خبر مشرق وسطیٰ سے آ رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان فوجی تصادم اب مزید خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکی فوج نے مسلسل کئی راتوں سے ایران کے فوجی مراکز اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے ہیں، جبکہ ایران نے بھی خلیجی خطے میں موجود امریکی مفادات اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ابنائے ہرمز، جو دنیا کی تیل کی رسد کے لیے انتہائی اہم سمندری راستہ ہے، ایک مرتبہ پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، اور اس کشیدگی نے توانائی کی منڈیوں اور عالمی معیشت کے بارے میں خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اس وقت صورتحال انتہائی نازک ہے اور دنیا بھر کی نظریں اس بات پر لگی ہیں کہ آیا سفارتکاری دوبارہ راستہ نکالتی ہے یا یہ تصادم مزید وسیع شکل اختیار کرتا ہے۔ ایرانی جنگ کا دائرہ اب ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر تک پھیلا دیا ہے ایران نے، اور ایرانی ریولوشنری گارڈز کا دعویٰ ہے کہ اس نے بحرین میں ایمیزون کی ڈیٹا سینٹر کو بالکل تباہ کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک بات ہوگی اگر یہ ڈیٹا سینٹر واقعی تباہ ہو چکا ہوا ہے۔ ابھی اس کی تصدیق کسی اور ذرائع سے تو نہیں ہوئی، یہ دعویٰ IRG کی طرف سے ہے۔ تو یہ حالات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ ایمیزون فیسلٹی کی تباہی کی مکمل تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ صرف ایک ملٹری اسٹرائک نہیں بلکہ گلف کے بینکنگ، کمیونیکیشن اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ سسٹم کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ناظرین، آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مضبوط قومیں وہ نہیں ہوتی جہاں اختلافات نہ ہو، بلکہ وہ ہوتی ہیں جہاں اختلافات کو سنا جائے، برداشت کیا جائے اور آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا حل تلاش کیا جائے۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جنوبی ایشیا ایک نئے سیاسی دور میں داخل ہو رہا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر آپ کو دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ ناظرین، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیشہ کہ جب بھی ہمارا پروگرام آپ دیکھیں تو اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، مالی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ویسے فائدہ ہوگا کہ کم سے کم میرے یہ پروگرام جو ہے وہ ذرا پریفرنس میں اس کو کیٹیگری میں ڈال دیں گے وہ تو زیادہ اگر ریچ ہوگی لوگوں تک۔ اور ناظرین، آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکال کے دیکھتے ہیں، میں بہت ممنون ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اپنے دوستوں، اہل خانہ، تمام جاننے والوں کے لیے، فیملی کے لیے دعا خیر کیا کریں، اور جب دعا کیا کریں تو دعا میں مجھے بھی اس ناچیز کو بھی یاد کر لیا کریں، مجھے بھی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔